ہم نے جو تصویریں ہیں وہ شیئر کرنی ہیں. ہم نے تصدیق کی ہے کہ یہ تصویریں وہی ہیں جو کہ شہباز گل کے اوپر جو ٹارچر ہوا وہ ہم آپ کو بھی دے دیں گے. زیادہ تر تصویریں میڈیا پہ شاید چلانے والی نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو میں بلکہ ان کو دعوت دیتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو, چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ اپنے میجسٹریٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا سٹینڈ لیا ٹارچر کے اوپر. جو ہر جاب ہوتی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے. اگر سینئر جوڈیشری جو ہے, سپیریئر ججز جو ہیں وہ ٹارچر کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آپ ریمانڈ دے رہے ہیں باوجود اس کے الزامات ہیں کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا. تو سمجھتا ہوں کہ جو میجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے, جنہوں نے یہ کہا کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے وہ شہباز گل کی حالت سے میچ نہیں کرتی اور آپ اس کو واپس پیمز لے کے جائیں. میجسٹریٹ نے اصل دلیرانہ فیصلہ کیا, اور اس سے پہلے جس میجسٹریٹ نے بیل ریفیوز کی, کیا اس کے اوپر دباؤ نہیں آیا, ایڈیشنل سیشن جج کے اوپر کیا دباؤ نہیں آیا. لیکن آپ کی لوور جوڈیشری کے یہ لوگ جو ہیں یہ کھڑے ہوئے, اور سپیریئر جوڈیشری کو اپنے لوور جوڈیشری سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ سٹینڈ لیتے ہیں. اگر سپیریئر جوڈیشری رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی, حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی, تو کون کھڑا ہوگا؟ پھر کل سب سے اہم بیان جو عظمیٰ بخاری, جو کہ مریم نواز کی ترجمان ہے اور وزیر رہی ہے پچھلی پنجاب, یہ جو ایک حکومت تو نہیں تھی لیکن حمزہ شریف کا جو فراڈ تھا اس میں وہ بھی وزیر تھی, اس نے بہت ہی ایک ریویل کیا ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں سنسنی خیز بیان جو ہے اس نے کل دیا. انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کے اوپر, ہم شہباز گل کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ جو تشدد کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہم ان سے بیان لے سکیں کہ عمران خان نے ان سے یہ بیان دلوایا ہے. اب تو یعنی عظمیٰ بخاری نے, مریم نواز نے, ظاہر ہے یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے عظمیٰ بخاری کی, اس میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ریمانڈ لے کے تشدد کر کیوں رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیان جو ہے وہ دلوایا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں موجودہ جو پولیس کی انکوائری ہے اس کے اوپر تو کسی کو بھی اعتبار نہیں ہو سکتا. جس طرح چیف جسٹس صاحب نے جو تشدد جن کے اوپر الزام ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں سیریسنیس کا. میری نظر میں جس طرح سے جو ابھی جو لوگ ہیں جن کو جو تشدد کے اوپر سینسٹیو ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا, میری ذاتی رائے ہے, یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں, بے شک وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جائیں, سعد رفیق ہو جائیں, خواجہ سعد رفیق نے ٹارچر کے اوپر بات کی ہے, اور ڈاکٹر شیریں مزاری, میں یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ان کا ایک ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور انہوں نے, اور یہ پارٹی سے ایفیلیشن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں. تو اگر ان تین لوگوں کو آپ اس کی انکوائری کا سونپ دیں اور یہ تین لوگ فیصلہ کر لیں کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور وہ سارا اس کو دیکھ لیں, تو یہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اسی پولیس کو کہیں جس بیچارے کا کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پہ پولیس کیا ہے, اسلام آباد کی پولیس کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے اعتبار کرے گا, اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری. اور دیکھیے, ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ہمیں جو کیسز بننے کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں, کیس بھی بن جاتے ہیں, اس کی صفائی بھی ہوتی ہے, لیکن ٹارچر الاؤ نہیں کیا جا سکتا. آج پورے ملک میں جو تحریک انصاف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ریلیاں نکال رہی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس ٹارچر کے خلاف ہے. یہ ٹارچر الاؤ, اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جن لوگوں نے ٹارچر کیا ہے ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, کیونکہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں کیا, تو پھر کس نے کیا؟ ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, جنہوں نے احکامات دیے ہیں ان کی شکلیں سامنے آنی چاہیے, اور پھر پروسیکیوشن ہونی چاہیے. میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی کہتا ہوں, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وہ ٹارچر کے خلاف عدالتیں جو ہیں وہ کھڑی نہیں ہوتی. اور میں جو بات کر رہا ہوں بالکل فیئر بات کر رہا ہوں, پارٹی ایفیلیشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میری نظر میں یہ ایک ایسا سنجیدہ معاملہ ہے جس کے اوپر پورا ملک جو ہے اس کو اکٹھا ہونا ہے. ٹارچر ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی فارم میں, چاہے وہ فزیکل ٹارچر ہو یا وہ ذہنی ٹارچر ہو, اس کے خلاف پورا پاکستان اس وقت یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ساری پارٹیز میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ پینل بنایا جائے جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور
جو کلپرٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئے اور ہمیں اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ کن لوگوں نے تشدد کیا، کس کے کہنے کے اوپر کیا، اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ تو خیر عظمیٰ بخاری نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیان جو ہے وہ دینا تھا۔ انشاءاللہ آج یہاں پہ جو ریلیز ہونے جا رہی ہیں، اسلام آباد میں مرکزی ریلی ہوگی جس کو عمران خان لیڈ کریں گے 0 پوائنٹ سے F9 پارک تک، اس کے بعد لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، کراچی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، گلگت بلتستان، کشمیر، جس طریقے سے ہماری جو صحافتی تنظیموں کے اوپر اور ہمارے صحافیوں کے اوپر جو اس قدر دباؤ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ پورے پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں آج اس میں شامل۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے جو شہباز گل کے اوپر تشدد پر جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے پیش ہوئے، تو کیا کوئی سالڈ ایویڈنس بھی آپ نے جمع کروایا ہے، پکچر یا کچھ ایسی چیز بھی جمع کروائی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ کی ریلی ہے اور ڈی سی نے رات آپ کے اعلان کے بعد فوری ٹویٹ کیا کہ دفعہ 144 نافذ اور آپ کو الاؤ نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی بات چیت ہوئی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی صاحب تو گھبرا ہی گئی یہ کہہ کے، اس کے بعد کہتے ہیں جی مجھے جو اس نے کوئی میرے پہ تنقید کرے گا تو میں FIM رپورٹ کرا دوں گا۔ ڈی سی صاحب کو چاہیے ذرا حوصلہ کرے۔ یہ عمران خان کیا پاکستان میں واحد، عمران خان کے علاوہ باقی تو کوئی کراؤڈ ہی نہیں نکال سکتا، تو آپ پورے پاکستان میں کیا یہ کہیں گے کہ لوگ ہی باہر نہ نکلیں؟ عوام کا احتجاج کرنا بنیادی حق ہے اور یہ